اسلام خطیب پاکستان ہماری جماعت کی جند و جان محترم خالد سیف الاسلام وٹو صاحب جاندار شاندار خطاب فرمائیں گے۔ حضرات سیرت امام المجاہدین یہ ٹوٹیوں پہ اشتہار لگائے آپ کا موضوع ہے۔ آج میں کس آقا کی سیرت پہ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں جس کو اللہ نے اتنی شان سے نوازا، اتنے مقام سے نوازا، بلندیوں سے نوازا کہ نبیوں کو جمع کر کے سید الکونین کی ختم نبوت کا اقرار لیا۔ نبوت کا نہیں، ختم نبوت کا۔ کہو گے دلیل کیا ہے؟ فرمایا میں اپنے رب کے ہاں اس وقت سے خاتم النبیین ہوں جب آدم علیہ السلام کا خمیر دنیا میں تیار نہیں ہوا۔ اقرار کیا لیا جا رہا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ ادھر اگے اگے ہوو نا، باہر والے نو جگہ دے، اگے ہوو۔ ایک دفعہ کہہ دینا کافی، سمجھو اگے ہوو ذرا۔ اے جڑے باہر سے نے بیٹھے اندر آؤ، اے پیچھے بیٹھے ہو جڑے، آجو آجو آجو، پیار محبت نہ نہیں تو میں خود لین آ جاواں گا، پھر بھی تو آنا پینا ہی ہے نا۔ تو ادھر اگے ہوو، جگہ بنا، اگے ہوو۔ حضرات گرامی، میں بات کر رہا تھا سید الکونین کی ختم نبوت کا اقرار میرے رب نے نبیوں سے لیا، پھر تورات زبور سابقہ آسمانی کتابوں میں مالک ارض و سما نے سید الکونین کی عظمتوں کو بیان فرما دیا۔ قرآن کی بے شمار آیات، ذرا شور سمجھ آ رہی ہے صحیح طرح سے؟ آواز زیادہ۔ حضرات تورات زبور انجیل کے اندر سید الکونین کی عظمتوں کو مالک نے بیان کر دیا۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات میرے ذہن میں گردش کر رہی ہیں۔ مالک فرما رہے ہیں ارے خالق کے پیغام تو سنو، الذین یتبعون الرسول نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ فرمایا یہ تو وہ میرا لاڈلا رسول ہے جس کی شان تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ ارے 28ویں پارے میں یہ بات موجود ہے، اللہ کے لاڈلے عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے، اللہ کی توحید کے بعد انہوں نے شان مصطفیٰ کو بیان کیا، مالک نے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ سبحان اللہ، کھول کے کیا۔ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اے میری قوم کے لوگوں، میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آئے، اپنی والدہ آمنہ کا خواب بن کے آئے۔ ارے تورات کے اندر یوں شان تھی جس کو صحیح بخاری میں ذکر کیا گیا، حفظا للأمیین، آپ تو اس دھرتی پہ ان پڑھ لوگوں کے لیے اے لاڈلے پناہ گاہ بن کے آئے ہیں۔ انت عبدی و رسولی، آپ تو میرے بندے ہیں، آپ تو میرے رسول ہیں۔ سمیتک المتوکل، تیرے خالق نے تیرا نام متوکل رکھ دیا ہے۔ لیس بفظ ولا غلیظ، میرا آخری لاڈلا جو دنیا میں آئے گا وہ سخت دل بھی نہیں ہوگا، بد اخلاق بھی نہیں ہوگا، برائی کا جواب اچھائی سے دیتا چلا جائے گا۔ دیکھتے نہیں جنہوں نے طائف میں پتھر برسائے تھے ان کے لیے دعا کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ ارے دیکھتے نہیں جنہوں نے مکہ سے نکالا تھا پیارے بلال کو انگاروں پہ لٹایا تھا، پیارے خبیب کو سولی پہ لٹکایا تھا، یہ آل یاسر پہ تشدد کیا تھا، جب فاتح بن کے کھڑے ہوئے اعلان کیا کیا، لا تثریب علیکم اليوم، میں محمد نے تم سب کو معاف کر دیا۔ ارے وہ شان کیا لے کے آئے، بلندیاں کیا لے کے آئے، رفتیں کیا لے کے آئے، اللہ نے کن حالات میں ان کو دنیا میں بھیجا، بلندیاں کیا دی، شان کیا دیا۔ کوئی بستی کا بڑا بن کے آیا، کوئی علاقے کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم عاد کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم سمود کا بڑا بن کے آیا، کوئی قبیلے کا بڑا بن کے آیا۔ ارے جب آمنہ کے لال آئے
وہ ایک بستی کے بڑے بن کے نہیں آئے، وہ ایک علاقے کے بڑے بن کے نہیں آئے، وہ ایک قوم کے بڑے بن کے نہیں آئے، وہ ایک صدی کے لیے نہیں آئے، وہ نصف صدی کے لیے نہیں آئے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ نے کائنات کی طرف مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ ارے قرآن کی آیات سنا کے آپ کے سینوں میں ٹھنڈ اور منہ میں کھنڈ ڈالتا چلا جاؤں گا۔ اللہ نے کیا شان دی، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیرا، اے لاڈلے آپ کائنات کے لیے بشیر و نذیر ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، اے میرے نبی آپ شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، داعی الی اللہ بھی ہیں، سراج منیر۔ ارے شان اللہ نے کیا دیا، مقام اللہ نے کیا دیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ رب العالمین کعبہ ھدی للعالمین، آپ کا رحمت للعالمین۔ ارے پہلے جنہوں نے نبیوں کی نبوتوں کا انکار کیا، کسی کی رب نے شکلوں کو بدل کے گناہوں کی وجہ سے انہیں بندر و خنزیر بنا دیا، کسی کو پانی کی موجوں میں گناہوں کی وجہ سے غرق کر دیا، اور کسی پہ پتھروں کی بارش برسا کے ہلاک کو برباد کر دیا۔ اے میرے لاڈلے اب گناہوں کی وجہ سے یہ پانی کی موجوں میں غرق نہیں ہوں گے، اب گناہوں کی وجہ سے یہ بندر و خنزیر نہیں بنیں گے، اب آسمان سے اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ ربا کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے لاڈلے تیرے مولا نے تجھے کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا دیا۔ ارے حالی بولے رحمت اللہ علیہ، وہ نبیوں میں رحمت، وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کی معیار ساتھ لایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ کیا شان لے کے آئے، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری جگہ دی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری جگہ دی، ہر ایک دل میں نائی لگن لگا دی، ایک آواز میں سوئی بستی جگا دی۔ اتنی شان میں لے کے آئے، اتنا مقام لے کے آئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کامل لے کے آئے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، غلبہ اسلام کا مشن لے کے آئے، ساتھ خاتم النبیین بن کے آئے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، خاتم النبیین بن کے آئے۔ اللہ اللہ ان الرسال والنبوہ قد انقضت، نبوت و رسالت کو رب نے منقطع کر دیا۔ پہلے جبرائیل آیا کرتے تھے، اب نہیں آئیں گے۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ حضرت یزدانی رحمت اللہ علیہ جب ختم نبوت پہ بولا کرتے تھے، ارے موتی بکھیرا کرتے تھے، مثالیں دیا کرتے تھے، اور لوگوں ٹرین جب راول پنڈی کے اسٹیشن سے چل پڑتی ہے، راستے میں لالا موسیٰ، کھاریاں، گجرات، سکھر روڑی، حیدرآباد، ٹرین کی آخری بریک کراچی ہے، کراچی سے آگے پانی اور سمندر ہے۔ جو ڈرائیور ٹرین کو کراچی سے آگے چلائے گا وہ پانی میں گر جائے گی، جو آمنہ کلام سے آگے نبوت چلائے گا کافر و مرتد ہو کے جہنم میں گر جائے گا۔ آپ خاتم النبیین بن کے آئے۔ شمساب رحمت اللہ علیہ بولے وہ ختم نبوت سالار آیا، وہ ختم نبوت سالار آیا، نبوت گوے نو ہے مار آیا، پیچھوں
जगते नबी और आ कोई नहीं सकता, नबी जी रुतबे नु पा कोई नहीं सकता। खड़ी करके उंगली आसमान वल तीर वांगू, मेरे पीर बदरे मुनीर वांगू, चंद टुकड़े करके विखा कोई नहीं सकता। नबी जी रुतबे नु पा कोई नहीं सकता। फिरन पीर जगते जिवें बरसाती ने डडियां, पर दावे हजारां ते वड्डियां ने पग्गां, पर रोड़ा नु कलमे पढ़ा कोई नहीं सकता। नबी जी दे रुतबे नु शान अल्लाह ने क्या की, मैं अकीदत के फूल बखेर दूं। ये तो रब के लाडले हैं जो जमीन की पुष्ट पे चला करते थे, बादलों के टुकड़े सरकार दो आलम, दरूद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे साया किया करते थे। ये तो वो लाडले हैं जिन पे दरख्त की शाखें झुक जाया करती थी। फरमाया मैं आमना कलाल उस पत्थर को भी जानता हूँ, अभी नबुव्वत का ऐलान नहीं किया था, पत्थर मुझे सलाम करता था। अरे जिनकी जुदाई में खजूर का तना दुनिया में रोया था, जो नबातात के नबी बन के आए, हैवानात की तरफ नबी बन के आए, अरे जिनको पत्थरों ने सलाम किया, जिनको अल्लाह ने आलमगीर नबुव्वत दी, जिनकी नबुव्वत की गवाही एक भेड़िए ने बोल के दी, जिनकी जुदाई में दुनिया में खजूर का तना रोया था, ये शान अल्लाह ने सैयदुल कौनैन को कायनात के अंदर अता की। ये बुलंदियां रख दे तल्ले या डिस्टर्ब भी कर छड़े अल्लाह, ये शान और बुलंदियां अल्लाह ने ये शान और बुलंदियां अल्लाह ने सैयदुल कौनैन को कायनात के अंदर अता की। मैं अकीदत के फूल बखेरता चला जाऊं, उंगली उठाई रब ने जान टुकड़े कर दिया, चेहरा उठा के दुआ की किबला बदल दिया, दरख्त को इशारा किया, अपनी जगह से उखड़ के आ गया, प्याले पे उंगलियां रखी, रब ने पानी जारी कर दिया, उम्मे माबद की बकरी पे हाथ फेरे, तंदूर से भर दिए, जाबर रजी अल्लाह की हांडी में लुआब डाला, खालिक ने खाने में बरकत डाल दी। अरे मैं अकीदत के फूल उनकी शान पे बखेरता चला जाऊं। लोगों तौरात को भी पढ़ लो, ज़बूर को भी पढ़ लो, इंजील को भी पढ़ लो। अल्लाह ने कहीं कुरान में आदम अलैहिस्सलाम की उम्र की कसम नहीं उठाई, शान बड़ी है, इंसानियत के बाप हैं। ऐ आदम प्यारे तेरी उम्र की कसम, ऐ नूह प्यारे तेरी उम्र की कसम, ऐ खलीलुल्लाह तेरी उम्र की कसम, ऐ कलीमुल्लाह तेरी उम्र की कसम, ऐ ज़बीहुल्लाह तेरी उम्र की कसम। लोगों अगर उम्र की कसम उठाई, आमना को दुर्रे यतीम की उठाई, ला अमरों का ऐ लाडले तेरी उम्र की कसम, जब उंगली पकड़ के चल रहे थे उस वक्त की कसम, जब बकरियां चराते थे उस वक्त की कसम, जब मक्का में कुरान सुना रहे थे उस वक्त की कसम, जब बैतुल्लाह में मसईदे कर रहे थे उस वक्त की कसम, जब हिजरत कर रहे थे उस वक्त की कसम, जब खारे सौर में थे उस वक्त की कसम, जब मस्जिद नबवी में मुसल्ला इमामत पे खड़े थे उस वक्त की कसम, जब सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियों पे थे उस वक्त की कसम, जब खारे हिरा थे उस वक्त की कसम, जब खारे सौर में थे उस वक्त की कसम, जब मस्जिद अक्सा में मुसल्ला इमामत पे खड़े थे उस वक्त की कसम। ऐ मेरे लाडले तेरे उठने की कसम, तेरे बैठने की कसम, तेरे चलने की कसम, तेरी अमानत की कसम, तेरे अकीदे की कसम, तेरे किरदार की कसम, तेरी तहज्जुद की कसम, तेरे लैलो नहार की कसम, तेरे बदर में खड़ा होने की कसम, उहद में खड़ा होने की कसम, पेट पे पत्थर बांध के खंदक खोदने की कसम, ला अमरों का तेरी जिंदगी के एक एक मिनट की कसम, सेकंड सेकंड की कसम, ऐ लाडले तेरे एक एक सांस की तेरे रब को कसम। ये शान अल्लाह ने अपने लाडले को अता की। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने नबियों से खिताबात किए। आदम अलैहिस्सलाम से मालिक मुखातब हुए, खालिक का अंदाज क्या है? या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना, तुम और तेरी बीवी जन्नत में रहो। या आदम कह के खिताब किया, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिका, या नूह कह के खिताब किया, या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रोया, ऐ इब्राहिम ख्वाब सच्चा कर दिखाया। या इब्राहिम कह के खिताब किया, या ईसा कह के खिताब किया, या मूसा कह के खिताब किया। अरे जब आमना के लाल की बारी आई, खालिक ने अंदाज बदल दिया। कहीं मालिक फरमा रहे हैं, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुदस्सिर, या अय्युहर रसूल, या
अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। अरे मैं किसकी शान पे बात करने आज कश्मीर में आया हूँ। अरे जिनके दर अक़दस पे जिब्राइल अमीन बुराक लेके आए थे, जिन्हें बुराक पे सवार किया गया, सफर का तज़किरा रब ने कुरान बना दिया। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। लाडले को बुराक पे सवार करके मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा पहुंचाया गया। जब मेरे आका पहुंचे, अंबिया इस्तकबाल कर रहे हैं, आलन व सालन मरहबा। सत बिस्मिल्लाह जी, ओए बोलो सत बिस्मिल्लाह जी। आया नु हम भी कहते हैं खालिद सैफुल इस्लाम पट्टू आए, सत बिस्मिल्लाह जी आया नु। मैं बात कर रहा था, फिर जब हम नमाज पढ़ाने का वक्त हुआ, आदम अलैहिस्सलाम मौजूद है, नूह अलैहिस्सलाम मौजूद है, खलीलुल्लाह मौजूद है, कलीमुल्लाह मौजूद है, ज़बीहुल्लाह मौजूद है। जिब्राइल अमीन आगे बढ़े, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाजू मुबारक पकड़ा, मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया। महबूब आप इमाम होंगे, आदम अलैहिस्सलाम मुक्तदी होंगे, आप इमाम होंगे, नूह अलैहिस्सलाम मुक्तदी होंगे, आप इमाम होंगे, खलीलुल्लाह मुक्तदी होंगे, आप इमाम होंगे, ज़बीहुल्लाह मुक्तदी होंगे, आप इमाम होंगे, कलीमुल्लाह मुक्तदी होंगे। फिर मुझे अकीदत के फूल जरा बखेरने दो, जितने होवे मोहम्मद हो ही नहीं सकता, कोई अगे खलोवे हो ही नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह, ये शान है सरकार तो आलम की, जिन्हें सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियों पे पहुंचाया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया। अल्लाह ने दो मकाम दिखाए, एक मकाम वसीला, एक मकाम महमूद। मकाम वसीला भी तेरे लिए, लाडले मकाम महमूद भी तेरे लिए, और जिनकी शान ये है, माँ बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मेरे घर और मिंबर के दरमियान का टुकड़ा ये तो जन्नत का टुकड़ा है। अरे फिर मेरे ज़हन में एक बात आ गई, मेरा रब मुझे बैतुल्लाह ले गया, अल्लाह अकबर, मैं बैतुल्लाह में था, मेरे ज़हन में ये बात गर्दिश करने लगी, मक्का तेरी शान बड़ी आला है। रब्बा तूने कुरान के पारों में मक्का की कस्में उठाई है, मौला इतना तो बता दे, तूने मक्का की कस्में इसलिए उठाई, मक्का में बैतुल्लाह है, तेरा घर है, एक नमाज पढ़ी जाए लाख का सवाब मिलता है। ये मेरा समझाने के कवामी अंदाज है। खालिद फरमाते हैं, मेरे बंदो मक्का की कस्में इसलिए नहीं उठाई, मक्का में बैतुल्लाह है। रब्बा इतना तो बता दो, मक्का की कस्में इसलिए उठाई, मक्का में हजर अस्वद है, जन्नत से आया है, चूमा चाहे गुनाह मिटते हैं। खालिद फरमाते हैं, मक्का की कस्में इसलिए नहीं उठाई, मक्का में हजर अस्वद है। रब्बा मक्का की कस्में इसलिए उठाई, मक्का में सफा मरवा है, साई की जाए तेरी रजा मिलती है। फरमाया नहीं नहीं रब्बा मक्का की कस्में इसलिए उठाई, जमजम का पानी है। फरमाया नहीं नहीं मक्का की कस्में इसलिए नहीं उठाई, बैतुल्लाह है। मक्का की कस्में इसलिए नहीं उठाई, हजर अस्वद है। मक्का की कस्में इसलिए नहीं उठाई, जमजम का पानी है। रब्बा अपने बंदों को, कश्मीरियों को इतना तो बता दे, ये बुजुर्ग भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं, ये बूढ़े भी आए हैं, पर्दे में मेरी माएँ बहनें भी होंगी। मक्का की गलियों का तज़किरा कुरान क्यों बनाया? खालिद कहते खाकी, मेरा कुरान पढ़ के सुना, ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद व अंत हिल्लुन बिहाज़िल बलद। मक्का की गलियों का तज़किरा कुरान इसलिए बनाया है, इन गलियों ने खातमुन नबिय्यीन के कदम चूमे। अरे इतनी शान अल्लाह ने सैयदुल कौनैन को अता की। फुज़्ज़िलतु अलल अंबियाए बिसित्तिन, मुझे अल्लाह ने 6 चीज़ों पे नबियों को फजीलत दी। ऊती तो जवामिअल कलिम, मैं जवामिअल कलिम लेके आया। नुसिरतु बिर्रुब, अल्लाह ने दुश्मन पे रोक डाल दिया। वो हिल्लत लियल गनाइम, माले गनीमत को हलाल कर दिया। पहले नबी जिहाद करते थे, आसमान से आग आती थी, खा जाती थी, महरूम ऐलान कर दो जो इला रिज़्क़ी तातज़िल रूमी। ये सीरत इमामुल मुजाहिदीन है। आइए किस मुजाहिद की सीरत है जो 313 को लेके बदर में आए थे, किसकी सीरत सुनने आए हैं, जिनके उहद मैदान टूटे थे, किनकी सीरत सुनने आए हैं, जो खंदक के मौके पे पेट पे पत्थर बांध के खंदक खोद रहे हैं। सहाबा अर्ज़ करते हैं, महबूब पेट पे पत्थर बांधे हैं, फरमाया तुमने एक
گزرا ہے. میں آمنہ کے لال نے 2 پتھر باندھے ہیں. رب نے قرآن نازل کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ اکبر. تم مجاہد نبی کے امتی ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بدر سے احد سے حنین سے خیبر سے قاسیہ سے جو جہاد کا سلسلہ چلا آج بھی کشمیر میں جہاد اور بولے رکاوٹوں کے باوجود ہندو کی سازشوں کے باوجود کشمیر میں جہاد اور بولے کشمیری لڑ رہے ہیں قربانیاں پیش کر رہے ہیں. تیسری نسل ان کی میدانوں میں کھڑی ہے. اللہ اللہ کشمیری قیادت کی جرت کو کشمیریوں کو سلام پیش کرتا ہوں. کون سا گھر ایسا ہے جس میں کوئی شہید نہ ہو, کوئی معذور نہ ہو, کوئی زخمی نہ ہو, کوئی جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ ہو. عید کا دن تھا. آسیہ ربی کے کپڑے خون سے رنگین تھے. پاکستان کا سبز پرچم اس کے ہاتھ میں تھا. پاکستان زندہ باد کا نعرہ تھا. بوڑھا علی گیلانی پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگاتے قبر میں اتر گیا. اللہ کی قسم یہ شہیدوں کا لہو اور خون رائے گا نہیں جائے گا. ایک وقت آئے گا کشمیریوں کو آزادی ملے گی. ہندوستان حرف غلط کی طرح دنیا کے نقشے سے مٹے گا. مجھے بتاؤ کیا آپ بھی کشمیری ہیں؟ اپنے کشمیر کے مسلمان بھائیوں کی ہر لحاظ سے سپورٹ کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کے سپورٹ کرو گے؟ اور ہم مودی اور ان کے جیلوں کو بتا دینا چاہتے ہیں ابھی تو زندگی کی اصل اور آن باقی ہے. ابھی تو بہت سے کام باقی ہے. ابھی تو معافی ہے. مٹھی بھر زمین ہم نے سارا ہندوستان ابھی انشاءاللہ دہلی پہ ہندوستان پہ کشمیر کی آزادی کے بعد پرچم اسلام بولو پرچم اسلام اسلام زندہ باد اسلام کشمیری. اور میں بات کر رہا تھا سیرت النبی کی, میں بات کر رہا تھا سید الکونین کی عظمتوں کی, میں بات کر رہا تھا ہادی برحق کی. ارے جن کی شان یہ ہے اور کائنات کے اندر امام کو پسینہ آئے بدبو آئے, پیر کو پسینہ آئے بدبو آئے, مولوی کو پسینہ آئے بدبو آئے, سید الکونین کو پسینہ آئے خوشبو آئے. آقا تیری شان کے کیا کہنے. جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر. ایک دن میں نے ظہر کی نماز سرکار دو عالم کے پیچھے پڑھی. گلی میں بچے کھیل رہے تھے. آقا نے بچوں کو اٹھایا اپنے سینہ مبارک سے لگایا, اپنے مبارک ہاتھ بچوں کے چہرے پہ پھیرے. میں نے جب یہ منظر دیکھا حدیث صحیح مسلم کچی پکی روٹی نہیں, میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش آقا آج مجھے بھی اٹھا لیتے اپنے سینہ پاک سے لگا لیتے. آقا نے مجھے اپنے سینہ پاک سے لگا لیا, اپنے مبارک ہاتھ میرے چہرے پہ پھیر دیے. اور لوگوں جابر رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے جب سرکار دو عالم نے اپنے بابرکت ہاتھ میرے چہرے پہ پھیر دیے, میں جب تک کائنات میں زندہ رہا ساری زندگی چہرے پہ ٹھنڈک بھی پائی خوشبو بھی پائی. جیسے میرے آقا نے خوشبو کے ڈبے سے ہاتھ نکال کے میرے چہرے پہ پھیر دیے. اور لوگوں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھی تفسیر ابن کثیر کہ مصر کی جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا تھا انگلیاں کاٹتی تھی, آقا کو دیکھ لیتی جگر کاٹ دیتی. حسن و جمال بھی رب نے اتنا دیا. جابر رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے 14ویں کا چاند چمک رہا تھا, سرکار دو عالم لیٹے تھے. میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں کبھی آقا کو دیکھتا ہوں. شاعر بولا چاند سے تشبیہ دینا بھی بلا کوئی انصاف ہے, چاند کے منہ پہ چھائیاں مدینے والے کا چہرہ صاف.
ارے جن کے بارے میں حسان بولے رضی اللہ تعالی وآسن من کلم ترقت عینی، میری آنکھ نے آپ کا انعامدار جیسا دیکھا نہیں، وأجمل من کلم تلد النساء، کوئی آنکھ دیکھے کیسے کسی ماں نے ایسا بچہ کائنات میں جنا نہیں، خلقت مبرم من کل عیب، خالق نے عیبوں سے پاک پیدا کیا، کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کا آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے، عرش والا بناتا چلا گیا۔ اور کسی نے کہا مائیں جنتی ایسے بچے خال خال، ایک آدمی نے عرب کا بول پالا کر دیا۔ اقبال رحمت اللہ علیہ بولے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد عرش والا رب بولا ورفعنا لک ذکرک، تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ تورات میں ذکر ہوگا، انجیل میں ذکر ہوگا، نماز میں ذکر ہوگا، کلمے میں ذکر ہوگا، قبر کے سوال و جواب میں ذکر ہوگا، قرآن کے پاروں میں ذکر ہوگا۔ نبوت کی بات آئی محمد رسول اللہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، ختم نبوت کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا، سینے کی بات آئی علم نشرح کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، یتیمی کی بات آئی علم یجدک یتیمن فآوی کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، زمانے کی بات آئی مل اثر کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، ہونٹوں کی بات آئی لا تحرک کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، نبوت کی بات آئی محمد رسول اللہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، زمانے کی بات آئی مل اثر کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، ارے غار سور کی بات آئی ثانی یسنین اذ ہما فی الغار کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، معراج کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا، عقیدے کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا، بیویوں کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا، بیٹیوں کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا، زمانے کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا، نماز میں ذکر ہوگا، اذان میں ذکر ہوگا، تشہد میں ذکر ہوگا، کلمے میں ذکر ہوگا، کائنات میں بول پالا ہوگا۔ اور لوگوں ہم یہ عزم کر چکے ہیں، آج انڈیا کی ملعونہ نے جو سید الکونین کی توہین کی ہے، آج پروفیسر حافظ محمد سعید کا روحانی بیٹا کشمیر میں کیا پیغام لے کے آیا ہے، آج فلسطین میں مسلمان لہو لہو ہے، آج کشمیر میں مسلمان لہو لہو ہے۔ اور یہ عزم کر لے جہاں دیوبندی بریلوی اہل حدیث سارے مسلمان آئے ہیں، لوگوں آؤ یہ عزم کر لے ہم جب تک زندہ ہیں، ہم زبان قوم اور فرقوں کی لڑائیاں چھوڑ کے دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہم سب ایک ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے بڑا شاندار کام کیا، ختم نبوت کا خانہ بنا دیا، نکاح فارم میں ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم سب مل کے سید الکونین کی رسالت ختم نبوت کا دفاع کریں گے۔ جو انگلی سرکار دو عالم کے خلاف چلی انہیں کاٹ دیا جائے گا، جو آنکھ چلی انہیں پھوڑ دیا جائے گا، جو قدم اٹھیں گے انہیں توڑ دیا جائے گا۔ ہم پاک کی جب تک زندہ ہیں پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت کریں گے، نظراتی سرحدوں کی بھی حفاظت کریں گے، اور کشمیر پاکستان کی شارگ ہے۔ ایک 6 فٹ کے 7 فٹ کے بندے کو پکڑا جائے اس کی شارگ کاٹ دی جائے، باقی جسم کسے کامدہ۔ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے، بانی پاکستان نے کہا تھا ہم کشمیریوں کا بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ ناموس رسالت کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے۔ اور ہم اگر سیاست میں آئے ہیں، اللہ کی قسم ہم سیاست میں آئے ہیں امن کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے، کتاب و سنت کی بالا دستی کے لیے، اللہ کی حاکمیت کے لیے، دین کے غلبے کے لیے۔ کیا ہمارا اس پاکیزہ مشن میں ساتھ دو گے؟ ساتھ دو گے؟ پھر میرے نعرے کا جواب دو۔ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ میں اونچی آواز میں کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ میرا تیرا رشتہ کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اگست آ رہا ہے نا، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ پاکستان
اللہ کی جاگیر ہے. ہم جب تک زندہ رہیں گے نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کریں گے اور جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت کریں گے. کیا اپنے ملک کے دفاع کے لیے یہ جان مال بیٹے گردنوں کا لہو سب کچھ پیش کرنے کے لیے تیار ہو؟ اور میں آخری شعر سنا کے اپنی بات کو سمیٹ دوں. وہ ہیں ایوان فلک بوس کے دربانوں میں، میں ہوں ختم نبوت کے نگہبانوں میں. دوست آؤ آمنہ کے لال پہ نچھاور کر دیں تار جتنے بھی بقایا ہیں گرے خانوں میں. شاتم سید الکونین کا خون جائز ہے، آج تک یہی جذبہ ہے مسلمانوں میں. بادشاہ مجھ سے قصیدوں کی توقع نہ کریں، میں ہوں دربار رسالت کے ثنا خانوں. اقبال بولے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی دنیا تیری بدل دے وہ سجدے تلاش کر. ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر. اور مودی اور اس کی ذریت کو پیغام دے کے اپنی بات کو سمیٹ دوں. محترم مجاہد اسلام خالد سیف الاسلام آل المسال المرحبا، زندگی کی اصل مودی سن لے، دنیا کے کافر سن لے. زندگی کی اصل اڑان باقی ہے، زندگی کی اصل اڑان باقی ہے. ابھی بہت سا کام باقی ہے، ابھی تو معافی ہے مٹھی پر زمین. ہم نے سارا ہندوستان ابھی انشاءاللہ پورے ہندوستان پہ پرچم اسلام انشاءاللہ. اسلام زندہ باد، اسلام پاکستان کشمیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.